زیادہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 2-4 ہفتوں کا کھیل باقی، بلکہ 4 ہفتوں سے بھی کم کا کھیل باقی، اور بتیاں بجھا دی گئی ہیں، بتیاں بلکہ بجھ گئی ہیں، اور صف ماتم بچھا ہوا ہے، شام غریباں ہے، اور ایک دوسرے کا کوئی پرسان حال نہیں، اور ایک دوسرے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ فی الحال وہ منظر عام پہ نہیں آئیں گی، کچھ عرصے کے بعد آ جائیں گی، اور وہ اس طریقے سے آئیں گی کہ ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور ان کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ 15 جماعتی حکمران اتحاد کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور یہ ایک دوسرے کی پناہ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن شاید ان کو کوئی پناہ بھی نہ مل سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 15 مہینے کے کرتوت ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور فی الوقت تو یہ ایک ایسا کمبل، جو کہ باجوہ صاحب ایک ایسا کمبل جو ہے وہ حوالے کر کے گئے تھے کہ جو نہ اتارا جا رہا تھا نہ لیا جا رہا تھا، لیکن اب جو ہے چیزیں نظر آئیں گی، کچھ مختلف نظر آنے والی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا آخری اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور آخری تقریر بھی ہو گئی ہے، اور آخری تقریر جو ہوئی اس پہ آپ صرف جا کے فیس ایکسپریشن دیکھ لیں، چہرے کے تاثرات دیکھ لیں کہ اس تقریر کی نوبت کیوں آئی، کیونکہ اس تقریر میں تو کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا تھا، کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا، یہ پھر تقریر کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ قوم سے خطاب کیا گیا، اور قوم کو صرف یہ بتایا گیا کہ ہم نے IMF سے 1 ارب اور 20 کروڑ ڈالر کی ہمیں قسط مل گئی ہے۔ یہ کل لب لباب تھا، اور یہ وہی IMF ہے جس کے خلاف توہین IMF کا مقدمہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 وزراء خزانہ کے خلاف توہین IMF کا مقدمہ درج ہوا تھا، اور یہ وہی IMF ہے۔ جب یہ لون ملا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، تو قومی اسمبلی کے حال میں اور سینٹ میں کاپیاں پھاڑ دی گئی تھیں کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، ملک کو بیچ دیا گیا ہے۔ بہرحال چیزیں آگے طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ صورتحال جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک پلان تیار کیا جا رہا تھا کہ قومی اسمبلی کی مدت بڑھا دی جائے، پروگرام کینسل، کوئی اپروول نہیں ہوئی، لہٰذا خدا حافظ، مدت پوری کرے گی اسمبلی اور الیکشن کروانے پڑیں گے۔ پھر یہ تھا کہ طویل دورانی کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، وہ بھی تجویز مسترد کر دی گئی، وہ بھی فارغ ہو گئے، اور اب ہوگا یہ کہ اسمبلی ٹائم پہ مدت پہ جائے گی، کیونکہ یہ کنفیوژن پیدا کی جا رہی تھی، کنفیوژن پھیلائی جا رہی تھی کہ جناب پتہ نہیں ابھی الیکشن ہونے بھی یا نہیں ہونے، قومی اسمبلی کی مدت میں توسیع کی جائے گی۔ مولانا اور نواز شریف صاحب نون لیگ جو ہے، یہ دونوں سرگرم عمل تھے کہ کسی بھی طریقے سے اس سیٹ اپ کو آگے بڑھایا جائے، اور وہ اس لیے بڑھایا جائے کہ پنجاب میں نگراں حکومت، خیبر پختونخوا میں نگراں حکومت، خیبر پختونخوا میں گورنر راج جناب مولانا کے سمدھی، اور خیبر پختونخوا میں منتخب حکومت نہیں ہے، اقتدار چل رہا ہے، لہذا مزید آگے چلے، پہلے ہی غیر آئینی طور پہ چل رہا ہے۔ اس وقت بھی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو حکومتیں ہیں یہ غیر آئینی ہیں، اور اسی لیے ان کا حساب بھی مناسب وقت پہ ان کا حساب بھی ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو کیونکہ سب کچھ اپنے قبضے میں ہے، سب کچھ اپنا چھائے ہوئے ہیں، ہر چیز بیوروکریسی پہ کنٹرول ہے، سسٹم پہ کنٹرول ہے، لیکن جب یہ اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا تو اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں مقتدر حلقوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں یہ ملاقاتیں اچھی نہیں رہیں، اور ان کو بتا دیا گیا، کنوے کر دیا گیا PDM کو خاص طور پہ، کیونکہ PDM ہی اس وقت رجسٹ کر رہی تھی کہ الیکشن نہیں ہونے، مولانا اور نواز شریف صاحب یہ رجسٹ کر رہے تھے کہ الیکشن نہ کروائے جائیں، اور اسی کو 1 سال لمبا کھینچا جائے۔ پیپلز پارٹی نہیں مانی، عوامی نیشنل پارٹی نہیں مانی، BNP ممبر نہیں مانے، اور مختلف جماعتیں جو ہیں وہ نہیں مانے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مقبولیت میں وہ کہتے ہیں اضافہ ہوتا جائے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو بریک دیا جائے اور اس کمبل سے جان چھڑوا لی جائے۔ لہٰذا اب اس کمبل سے جان چھڑوانے کا وقت آ چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو حکم ہوا تھا کہ جناب آپ جائیں اور جا کے یہ کنفیوژن ختم کریں، یہ کیوس ختم کریں، اور جا کے بتائیں کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اور اگست میں آپ کی حکومت ختم ہو رہی ہے، اور آئین کے مطابق نگراں حکومت آئے گی، اور نگراں حکومت آ کے الیکشن کروائے گی، یہ آپ جا کے بتا دیں۔ تو اس کے بعد
یہ بتا دیا گیا، اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ بھی جائیں اور جا کے قوم کو سچ سچ بتائیں کہ آپ نے کیا گل کھلائے ہیں، لیکن انہوں نے سچ تو کیا بتانا تھا، IMF نے اس کی جگہ پہ سچ بتا دیا۔ اس کے بعد آگے